نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے. ایمان کو نقصان پہنچانے والی باتوں کا ذکر چل رہا ہے. گزشتہ کل جو حدیث مبارکہ عرض کی گئی اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں بزدل ہو سکتا ہے. پھر سوال کیا گیا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں بخیل بھی ہو سکتا ہے. تیسرا سوال یہ کیا گیا کہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. یعنی جھوٹ بولنا اس کے ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے، اور اس بات کا یقین بٹھا لینا، ذہن بنا لینا کہ آج بغیر جھوٹ کے کام نہیں چلتا، یہ بالکل بے ایمانی کی بات ہے. کہ اگر دنیا کے اندر سے سچ ختم ہو جائے، اس زمین پر کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ رہے، تو اس دنیا کا مقصد ختم ہو جاتا ہے. اس دنیا کو فنا کر دیا جائے گا. سچائی ہے، اللہ کا نام ہے تو یہ دنیا باقی ہے، ورنہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی. اور آج بھی دنیا کے اندر لوگ ایسے موجود ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں کہ جو ہمیشہ سچ بولتے ہیں، جھوٹ کے قریب نہیں جاتے. تو کیا اللہ انہیں رزق نہیں دیتا؟ کیا ان کا عزت اور احترام نہیں ہے؟ یقیناً جھوٹے لوگوں سے زیادہ ان کا عزت اور احترام ہے. کیونکہ جھوٹا آدمی جب نظر سے گر جاتا ہے، مشہور ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی سچی بات کا بھی کوئی اعتبار نہیں کرتا. ہندوستان کا واقعہ ہے، کاندلے میں ایک زمین پر جھگڑا ہو گیا. انگریز کی حکومت تھی. انگریز اور مسلمانوں کے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان جھگڑا تھا ایک زمین پر. مسلمان کہتے تھے کہ یہ زمین ہماری ہے، ہم اس پر مسجد بنائیں گے، اور ہندو یہ کہتے تھے کہ یہ زمین ہماری ہے، ہم اس پہ مندر بنائیں گے. اور جج کون تھا؟ انگریز تھا. اب انگریز جج اس کشمکش کے اندر تھا کہ فیصلہ کرے تو کیا کرے. اگر مسلمانوں کے حق میں فیصلہ کرتا ہے تو جب بھی فساد ہے، جھگڑا کھڑا ہو جائے گا، ہندو جھگڑا کریں گے. ہندوؤں کے حق میں فیصلہ کرتا ہے تو مسلمان جھگڑا کریں گے، جب بھی فساد ہوگا. تو ہندوؤں نے اس انگریز جج کو ایک تجویز دی. ہندوؤں نے کہا کہ دیکھو، مسلمانوں کے ایک عالم ہیں مولانا الہی بخش کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کو بلا کر پوچھ لیں، وہ جو کہیں آپ ان کی بات پہ عمل کر لیں، پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ زمین مسلمانوں کی ہے تو آپ مسلمانوں کو دے دیں، پھر کوئی جھگڑا نہیں ہے، بس بات ختم. تو انگریز جج خوش ہوا کہ چلو اب اگر مسلمان عالم جو گواہی دے گا، ہندو بھی اس کو مان لیں گے تو جھگڑا نپٹ جائے گا. اور مسلمان خوش کہ مولانا تو ہمارے بہت بڑے عالم ہیں، اور ظاہر ہے کہ مولانا کیسے چاہیں گے کہ زمین پہ مندر بن جائے. تو مولانا کی جو گواہی آئے گی وہ ہمارے حق میں آئے گی. تو انگریز جج نے مولانا کو گواہی کے لیے طلب کر لیا.
اور جب مولانا گواہی کے لیے عدالت میں پہنچے تو پوچھا گیا بھائی آپ بتائیے کہ یہ زمین مسلمانوں کی ہے یا ہندوؤں کی ہے، کس کی زمین ہے؟ تو مولانا نے اس بھری عدالت میں کھڑے ہو کر اس بات کی گواہی دی کہ یہ زمین مسلمانوں کی نہیں ہے، ہندوؤں کی ہے۔ بس انگریز جج نے ہندوؤں کے حق میں فیصلہ دے دیا، اور اس فیصلے میں ایک عجیب بات یہ لکھی کہ آج کے اس فیصلے میں مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا۔ مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا، کہ مسلمانوں کے ایک عالم نے عدالت میں کھڑے ہو کر اپنے لوگوں کی پرواہ نہیں کی اور حق اور سچ کی گواہی دی، اس لیے آج اسلام تو جیت گیا لیکن مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا۔ اور ظاہر ہے کہ سچائی کے اندر ایک اثر ہے، سچائی اپنا اثر رکھتی ہے، سچائی کی ایک طاقت بھی ہے، جھوٹ کی کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ جھوٹ تو بڑا بودی چیز ہے، کمزور چیز ہے۔ اب اس گواہی کا اتنا اثر ہوا ہندوؤں پر کہ وہ ہندو جو عدالت میں مقدمہ لڑ رہے تھے، اتنا اثر ہوا، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو بڑی بہادری کی بات ہے، یہ تو بڑی سچائی کی بات ہے کہ ایک ان کا عالم عدالت میں آ کر اپنے بھائی اپنے مسلمانوں کے خلاف گواہی دے دیتا ہے اور وہ عدالت میں کھڑے ہو کے سچ بولتا ہے۔ بس اتنا اثر ہوا، ہندوؤں نے کہا جی ہم بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں۔ اور پہلے تو اس جگہ پر مسلمان مسجد بنانا چاہتے تھے، اب ہم اس جگہ پر مسجد بنائیں گے۔ تو کس چیز کا اثر ہوا؟ سچائی کا اثر ہوا۔ اس لیے سچائی کو اپنے دامن کے ساتھ مضبوطی سے اس کو اپنے دامن کے ساتھ وابستہ رکھنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ ایمان والوں کو خطاب ہے، اللہ سے ڈرو اور قول سدید، سچا قول اختیار کرو، سچائی اختیار کرو۔ یعنی اس سچائی کی، قول سدید کی تعریف میں مفسرین نے لکھا ہے کہ قول سدید کسے کہتے ہیں؟ قولا سدیدا، قول سدید اسے کہتے ہیں کہ جس میں جھوٹ کا شائبہ بھی نہ ہو۔ یعنی جھوٹ بولنا تو بہت بڑی بات، دور کی بات ہے، جس میں جھوٹ کا شبہ بھی نہ آتا ہو، یہ ہے قول سدید۔ اور پھر اس پر اللہ نے صلہ کیا بیان فرمایا کہ جب تم اس سچائی کو اختیار کرو گے تو یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، اعمال کی اصلاح کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یعنی اس سچائی کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنا اثر ہے کہ ایسا سچ کہ جس میں جھوٹ کا شبہ نہ ہو، کہ اللہ تمہارے اعمال کو بھی درست کر دے گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ کس بنا پر؟ کہ تم سچے ہو۔ اللہ سچائی کو پسند کرتا ہے، اللہ جھوٹ کو پسند نہیں کرتا۔ اور ایک انسان کی پسند و ناپسند کا معیار یہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ پسند کس چیز کو کرتا ہے۔ اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو علامت اس بات کی ہے کہ وہ جھوٹ کو پسند کرتا ہے، اور ایسی چیز کو پسند کرتا ہے جس کو اللہ پسند نہیں کرتا، ایسی چیز کو پسند کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس انسان کی طبیعت، اس کا مزاج کیسا ہے، کہ جو جھوٹ بول رہا ہے مطلب جھوٹ کو پسند کر رہا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اور ایسے جھوٹے انسان سے پھر کوئی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی، جھوٹے انسان سے کبھی کوئی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ آپ دیکھ لیں، حکومتوں میں لوگ آتے ہیں، بڑے بڑے وعدے کر کے آتے ہیں، بڑے بڑے منشور دے کر آتے ہیں، لیکن جتنے ان لوگوں کے منشور ہوتے ہیں یہ عوام کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ کہ کتنی حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، اپنا منشور لے کر آئیں، منشور کے ذریعے سے آئینہ کچھ دکھایا گیا عوام کو، لیکن کام سارے اس سے الٹ کیے گئے۔ اور اس بات کا حلف لیتے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کے وفادار رہیں گے، اور آئین پاکستان سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے جو حاکمیت ہے وہ اللہ رب العزت کی ہے۔ ہمارا آئین یہاں سے شروع ہوتا ہے
کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العزت کی ہے، اور اس ملک میں جو حکمران ہے وہ اس بات کا پابند ہے، اس بات کے تابع ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف، اسلام کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کرے گا۔ اس بات پہ حلف لیتے ہیں، اس ملک سے وفاداری کا اظہار کرتے ہیں، آئین سے وفاداری کا اظہار کرتے ہیں، لیکن سود کی لعنت کو ختم نہیں کر سکتے۔ سود در سود، لعنت در لعنت کے اندر ملک گرفتار ہے۔ اور جب شرعی عدالت نے فیصلہ کیا سود کو ختم کرنے کا، تو ایک وزیر اعظم سپریم کورٹ میں چلا گیا۔ سپریم کورٹ میں بھی ایسے بے شرم جج بیٹھے تھے، انہوں نے اسٹے آرڈر کر دیا، آج تک اسٹے آرڈر ہے۔ جہاں من پسند کوئی فیصلے ہوتے ہیں، کیس ہوتے ہیں، وہ تو چل پڑتے ہیں، لیکن سود کا جو فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر جو پینڈنگ پڑا ہوا ہے، آج تک وہ چلنے کا نام نہیں لیتا۔ تو وہاں ان کی غیرت ایمانی اور شرم کہاں چلی جاتی ہے؟ آخر قوم کے پیسے سے تنخواہ لیتے ہیں اور قوم کو سود کی لعنت میں گرفتار کر رکھا ہے، اور جو سود کی لعنت کے اندر قوم اور ملک گرفتار ہو تو ظاہر ہے کہ پھر اس پر اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے تو پھر کیسے فلاح اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ کس طرح سے نجات پا سکتے ہیں؟ آج وہی کیفیت ہے کہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، یعنی جو وعدے ہوتے ہیں وہ جھوٹے وعدے ہوتے ہیں۔ کس لیے ہوتے ہیں؟ کہ اقتدار کی کرسی تک ہم پہنچ جائیں، اور جب اقتدار کی کرسی پر پہنچ جاتے ہیں اس کا نشہ ایسا ہوتا ہے کہ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ پھر ایسے خوشامدی لوگ جمع ہو جاتے ہیں، وہ خوشامدی لوگ ان کے پاس بیٹھ کر امن اور آتشی کی بین بجاتے رہتے ہیں، بانسری بجاتے رہتے ہیں، ہاں جی بس سب ٹھیک ہے، بس سب ٹھیک ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ اور وہ ایسا دھوکے کے اندر مبتلا ہوتا ہے وہ حکمران کہ وہ بھی کہتا ہے کہ ہاں سب ٹھیک ہے۔ پورا ملک مہنگائی کے عذاب کے اندر گرفتار ہے، لوگوں کا گزر بسر مشکل ہو گیا، بجلی گیس کے بل جمع کرنا مشکل ہو گیا، بچوں کے اسکول کی فیس دینا مشکل ہو گیا۔ اور جب حکمرانوں سے کہا جائے کہ جی مہنگائی ہے تو کہتے ہیں تو دنیا کے اندر ہے، تو دنیا کے اندر مہنگائی تو ہے، واقعی ہے، لیکن وہاں پر تنخواہ کا معیار، آمدنی کا معیار کیا ہے؟ کہ وہاں برطانیہ کے اندر ایک کم درجے کا آدمی 15,000 روپے 20,000 روپے روز کے کماتا ہے، وہ اگر 300 روپے لیٹر کا پیٹرول ڈلواتا ہے اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ اور یہاں ایک مزدور 500 روپے کماتا ہے، تو 500 کمانے والا اور 15,000 کمانے والا، اس کا کوئی جوڑ ہے آپس میں؟ لیکن اتنے بے شرم ہو جاتے ہیں، ان کی غیرت ختم ہو جاتی ہے اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر۔ اور لعنت اس بات کی ہوتی ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں، حقائق کو مسخ کرتے ہیں۔ اور یہ زمانہ میڈیا کا زمانہ ہے، بس میڈیا کے ذریعے سے ایسی تحریکیں چلائی جاتی ہیں کہ ایک میڈیا کی جنگ ہے، اس جنگ کے ذریعے سے ذہنوں کو فتح کیا جاتا ہے۔ دھوکہ ہے۔ تو اس لیے بات یہ چل رہی ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ کافر تو جھوٹ بولتا ہے، ایمان والا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اب اس جھوٹ بولنے پر وہ کافر تو نہیں ہوتا، لیکن کافروں والا کام کرتا ہے، کافروں والا کام کرتا ہے۔ اس لیے جھوٹ سے حتی الامکان بچنا چاہیے۔ اب اور چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، آپس کی کوئی گفتگو ہو، یہاں تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ بہت سے لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں، کوئی کہتا ہے بھائی یہ کیا بات، پھر کہتے جی میں نے تو مذاق کیا تھا۔ حدیث میں واقع آتا ہے کہ ایک خاتون کسی کپڑے میں کچھ، جھولی میں کوئی چیز تھی یا ہاتھ میں کوئی چیز تھی، اور اپنی بکری کو بلا رہی تھی۔ تو آپ نے پوچھا کہ اس کے اندر کیا ہے؟ کہا کہ اس میں کچھ ہے، میں اس کو کھلانا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اس میں کچھ بھی نہ ہوتا اور پھر بلایا جاتا تو جھوٹ کا گناہ ہوتا۔ جیسے کبھی آدمی مٹھی بند کر کے بچے کو بلاتا، آؤ ہم تمہیں چیز دیں گے، اب اس کی مٹھی میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اب مٹھی بند کر کے بچے کو بلا رہا ہے، گویا کہ دھوکہ دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ اب بظاہر ذہن کے اندر یہ بات ہو کہ میں تو مذاق کر رہا ہوں، تو یہ مذاق بھی جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ ایسا مذاق بھی نہیں کرنا چاہیے کہ جو جھوٹ کے زمرے میں آتا ہو۔ اور آسان سی بات یہ ہے
کہ سوچ کر بولنا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں جو بول رہا ہوں کہ وہ بات خلاف واقعہ تو نہیں ہے، اس میں سچائی ہے، حقیقت ہے، اور دوسرے یہ کہ سنی سنائی بات کو آگے نقل نہیں کرنا چاہیے۔ اکثر سنی سنائی باتیں جھوٹ ہوتی ہیں، اور آج یہ سوشل میڈیا کا زمانہ، یہ میسیجنگ واٹس ایپ پر پوسٹیں، اکثر پوسٹیں جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں۔ آدمی بلا سوچے سمجھے اسے آگے پوسٹ کر دیتا ہے، پوسٹ آ جاتی ہے جی وہ حرم کے امام ہیں حذیفی صاحب، ان کا انتقال ہو گیا، 10ویں مرتبہ آ چکی، وہ تو آج بھی زندہ ہے، اور لوگ اٹھا کے آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ اس پہ تعزیت کے میسیج لکھنے لگتے ہیں۔ پہلے تصدیق کرنی چاہیے کہ آیا سچ ہے یا نہیں، اس کے بعد اسے آگے پوسٹ کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ لاہور سے میں چل رہا تھا، لاہور اسٹیشن پر تھا، ایک میسیج آیا کہ جی یہ تبلیغی جماعت کے امیر تھے حاجی عبدالوہاب صاحب جی، ان کا انتقال ہو گیا۔ میں نے ایک صاحب قریب کھڑے تھے، میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ ذرا اس کی پہلے تصدیق کریں۔ جب تصدیق کی تو جھوٹی خبر تھی، کئی سال تک زندہ رہے اس کے بعد۔ تو اس طرح سے جھوٹی خبریں پھیلتی ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے نقل کر دے۔ سنی سنائی بات کو ادھر سنی، اب وہ پیٹ میں ہضم نہیں ہو رہی، پیٹ میں رک نہیں رہی، بعض لوگ پیٹ کے ہلکے ہوتے ہیں کہ ادھر سنی آگے نقل کر دی، اور بات تھی جھوٹی، اب وہ جھوٹی بات آگے پھیلتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی۔ تو کبھی سنی سنائی بات کو آگے نقل نہیں کرنا چاہیے، تصدیق پہلے کرنی چاہیے، اور اگر تصدیق نہیں ہو رہی تو خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ، لیکن اس بات کو نقل نہ کرو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے نقل کر دے۔ یہ بھی جھوٹ ہونے کی علامت ہے۔ یہ نہیں کہ جی میں نے فلانے سے سنی تھی، اس پہ نجات نہیں ہوگی، تصدیق کیوں نہیں کی تھی، اس سے پوچھنا چاہیے بھائی آپ نے کس سے سنی، وہ بھی کہے گا میں نے کسی سے سنی تھی، اور اس سے آگے والا بھی کہے گا میں نے سنی تھی، تو جھوٹی بات ہے، پھر اس کے اندر کوئی سچائی نہیں ہے۔ اس لیے ایمان کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ سچائی کو اختیار کرے، اور اس کے لیے ہمیشہ سچ لوگوں کے ساتھ رہے، سچے لوگوں کے ساتھ رہے۔ جھوٹ کی عادت کہاں سے پڑتی ہے؟ جھوٹ کی عادت جھوٹے لوگوں کے ساتھ پڑتی ہے، ایسے لوگوں کی صحبت میں جانا کہ جہاں پر بات ہی جھوٹ ہوتی ہو، اور جھوٹ اتنا زیادہ بولا جاتا ہو۔ آج ایک یہ بھی بڑی اس کو فن سمجھا جاتا ہے کہ بھائی اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ لوگ اس پہ یقین کرنے لگے۔ آج یہ سیاسی لیڈر یہی کرتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے، مختلف چینلوں پہ بیٹھ کے ٹاک شوز کرتے ہیں، وہ یہی کام کرتے ہیں کہ اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ لوگ جھوٹ کو سچ سمجھنے لگے۔ تو یاد رکھیے کہ ایسی صحبتوں سے بچنا چاہیے، ایسی باتوں کو سننے سے بچنا چاہیے، اپنے ایمان کو بچانا چاہیے کہ اصل ہماری قیمت ایمان کی جو ہے وہ اللہ کے ہی ہم نے اس کی قیمت لینی ہے، کیا دنیا میں ضائع کر کے جانا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ 3 باتیں یہاں پہ بیان فرمائی، ایک غصے سے ایمان خراب ہوتا ہے، اور ایک فرمایا کہ ظالم کی مدد کرنے سے، معلوم ہے کہ ظالم ہے پھر اس کی مدد کر رہا ہے، فرمایا کہ بلا شبہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ مظلوم کے بجائے ظالم کی مدد کی جانتے ہوئے، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اور تیسرے فرمایا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تو سچائی کا کلمہ پڑا ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے یہ سچائی کا کلمہ ہے، کہ جب اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھ رہا ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر رہا ہے، اب اس کے اندر سچائی ہی سچائی ہونی چاہیے، اب اسے جھوٹ کے قریب نہیں جانا چاہیے، کیونکہ جھوٹ جو ہے اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے۔ اور اس کلمے کا تقاضا کیا ہے کہ اپنی زندگی، چاہے قول ہے، فعل ہے، عمل ہے، معاملات ہیں، معاشرت ہے، اخلاق ہے، اب وہ اللہ کے حکموں کے تابع ہونے چاہیے، اب اپنے من پسند نہیں ہونے چاہیے۔ انسان کا جی تو چاہتا ہے، اور یہاں تک بزرگوں نے علاج بیان کیا کہ اگر کوئی آدمی باوجود کوشش کے
اس سے جھوٹ نہیں چھوٹ رہا، پھر زبان سے جھوٹ نکل جاتا ہے، پھر زبان سے جھوٹ نکل جاتا ہے، شرمندہ بھی ہوتا ہے، ڈرتا بھی ہے کل اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی، لیکن عادت ایسی ہے کہ پھر جھوٹ بول دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا آخری علاج پھر یہ ہے کہ اگر کسی سے جھوٹ زبان سے نکل جائے تو جس کے سامنے جھوٹ بولا ہے پھر بعد میں جا کر اس سے کہہ دے کہ بھائی میری بات کا بھروسہ نہ کرنا، میں نے جھوٹ بولا تھا۔ اب یہ اس کا علاج ہے۔ اب نفس تو نہیں چاہے گا، اندر سے جی تو نہیں چاہے گا کہ اگر میں نے اپنے آپ کو جھوٹا ڈکلیئر کر دیا، جھوٹا ظاہر کر دیا تو بڑی رسوائی ہوگی، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا کی اس رسوائی کو گوارا کر لینا چاہیے تاکہ عادت جھوٹ کی ختم ہو جائے کہ سامنے ظاہر کر دے بھائی میری بات کا بھروسہ مت کرنا، میں نے جھوٹ بولا تھا۔ یہ ایسی نفس پہ چوٹ ہے کہ نفس اپنی ذلت کو گوارا نہیں کرتا، دنیا کی ذلت کو، اس لیے انسان کو آخرت کی ذلت میں گرفتار کر دیتا ہے کہ دنیا میں تو جھوٹ بول کے عزت کما لی، لیکن آخرت کی تو ذلت کا شکار ہو گیا، آخرت کی تو پستی کا شکار ہو گیا۔ تو اس لیے اپنے جھوٹا ہونے کو، جھوٹ کو ظاہر کر دینا چاہیے اور اس میں شرمانا نہیں چاہیے۔ اندر سے نفس تو نہیں چاہے گا، جی تو نہیں چاہے گا، لیکن ظاہر کر دے کہ بھائی میں نے جھوٹ بولا ہے۔ اور یہ چوٹ ایسی ہے کہ یہ نفس پر ایسی چوٹ پڑتی ہے کہ سیدھے راستے پر آ جاتا ہے اور سچائی کی عادت انسان کے اندر آ جاتی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضی من القول والعمل والفعل والنیة والہدى انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارزقنا شہادة فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں سچ بولنے والا بنا، سچائی پر قائم رہنے والا بنا، ناجائز غصے سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، ظالم کی مدد سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، مظلوم کا ساتھ دینے والا بنا، راست گوئی کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سچ بولنے والا بنا، سچ پہ قائم رہنے والا بنا، سچ کو پھیلانے والا بنا۔ یا اللہ جھوٹ سے، کذب گوئی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما، اپنی محبت سے، معرفت سے ہمارے دلوں کو لبریز فرما۔ یا اللہ اس ذکر حبیب کی کامل برکات ہمیں نصیب فرما، اس درس حدیث کی انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، اپنے نبی کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا، آپ کے طریقوں کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ صحابہ کی، خلفائے راشدین کی، اہل بیت کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ان کے نقش قدم پر یا اللہ ہمیں چلنے والا بنا، اپنے نبی کے ساتھ یا اللہ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرما، آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا ادنا سا سپاہی بنا اور ناموس رسالت کا، ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا۔ یا اللہ ذکر حبیب کی برکت سے سارے عالم کو، ساری انسانیت کو اس کرونا کی بڑھتی اور پھیلتی وبا سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ساری انسانیت کو امن، عافیت اور سلامتی عطا فرما۔
اس کے متاثرین یا اللہ جہاں کہیں بھی ہیں، یا اللہ ہمارے ملک میں ہیں، ہمارے محلے بستیوں میں، یا اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، سب کی مشکل کو آسان فرما، پریشانیوں کو دور فرما، شفا کو یا اللہ نازل فرما، وباؤں سے نجات عطا فرما، سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناؤں کو یا اللہ از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی سے معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، یا اللہ ہر قسم کی دہشت گردیوں سے، فرقہ واریت سے، مذہبی منافرت سے اس ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ اس ملک کو معاشی اور معاشرتی اخلاقی استحکام عطا فرما، یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، یا اللہ سب کے گزر بسر کو آسان فرما، یا اللہ سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے یا اللہ سب کی حفاظت فرما، یا اللہ اپنے ہی در کا بھکاری بنا، ہر ضرورت کو از غیب پورا فرما، ہر کام میں یا اللہ آسانی فرما، سب کی حفاظت بھی فرما، سب کی کفالت بھی فرما، یا اللہ سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، رحمتیں، برکتیں عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما، گھروں کے ماحول کو جنت نشاں بنا، آپس میں محبتیں، الفتیں پیدا فرما، نفرت کو، عداوت کو یا اللہ دور فرما، یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، مستقبل کو یا اللہ تابناک بنا، یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، نعمتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو یا اللہ دور فرما، یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین۔